घर के अंदर लड़ाई झगड़े हों, मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा हो, बच्चे आपस में लड़ते हों, या आजकल इस तरह जॉइंट फैमिली है या फैमिली सिस्टम है, वो अजाब बन गया हुआ है क्योंकि दिलों में नफरतें एक दूसरे से बनती नहीं हैं। अब तो ये हालात होते हैं कि शादी के बाद बेटा खुद कह रहा होता है मेरी माँ से नहीं बनती, या माँ कह रही होती मेरे बेटे से नहीं बनती, बहू तो बड़ी दूर की बात होती। घर में अल्लाह लोग किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े हों, यहां तक के लड़ाई झगड़े हों कि एक दूसरे को देखना बर्दाश्त या गवारा ना करते हो, कत्लो गारत वाला माहौल बना हो, ऐसा माहौल हो। इसी तरह दुकान है, दुकान पे मुलाजमीन हैं, वो आपस में लड़ते हैं, फैक्ट्री है, वहां लेबर है, वहां आए दिन लड़ाई झगड़ा जो है वो रहता है। इसी तरह घर में बर्तन बहुत ज्यादा टूटते हो, बात समझ आए? यानी कभी कोई कप टूट गया, कभी फ्रिज टूट गई, कभी कोई बर्तन टूट गया, या बर्तन गुम होते हो, ये वाला मसला हो। घर के अंदर छिपकलियां बहुत ज्यादा हों, घर के अंदर काकरोच कीड़े जो होते हैं वो काकरोच जो है वो बहुत ज्यादा हों। इसी तरह घर में आप आटा रखते हैं, क्या रखते हैं? आटा, मिट्टी के अंदर पेटी या जो भी आपने घर में चीज बनाई हुई है उसके अंदर, या बोरी है, जो भी चीज है उसके अंदर आटा रखते हैं। आटे के अंदर सुंडी पड़ जाती है, रिज्क खराब हो जाता है। घर में चावल ला के रखते हैं, उसमें सुसरी पड़ जाती है। महीने के चावल ले आए, 2 महीने के इकट्ठे ले आए, गट्टू ले आए, चलो भाई चलता रहेगा। पता चला पकाने लगे हैं किलो चावल तो चटान पूरी है, उसके अंदर सुसरी फिर रही है, ऐसा हो। इसी तरह घर में आपने दालें ला के रख ली, उसमें सुसरी। एक तो होता है मौसमी असरात, वो हमारा मौजू नहीं है, मौसमी असरात की बात नहीं करता। अल्लाह मतलब बार बार फौरन सुसरी लगना, फौरन जो वो कीड़ा पड़ जाना आटे के अंदर, काकरोच छिपकलियों को निकलना, ये जिन्नात की वो किस्म है जो हशरात की मुशाबत होती है। जिन्नात की 7 इकसाम में से एक ये वो किस्म होती है। जिस घर में जितना ज्यादा जादू हाई दर्जे का होगा, मजबूत होगा, यानी शदीद किस्म का होगा, शिद्दत वाला जादू होगा, उस घर में ये सारी बातें जो हैं किसी न किसी दर्जे की मौजूद होंगी। यानी वो आटा रखेंगे तो क्या होगा? सुंडी पड़ जाएगी। चावल रखेंगे, साफ लेकर आए, 2 दिन बाद सुसरी पड़। हालांकि ऐसे तो मौसम के मौसमियाती असरात से ऐसा नहीं होता। दालें लेके आएंगे, सुसरी। ऐसे कोई दुकान कर रहा है तो उसका तो कबाड़ा हो गया बेचारे का। अब सुंडी वाला आटा कौन लेगा, या सुंडी वाले चावल, सुसरी वाले चावल कौन लेगा? इस तरह की कोई अलामात हो, यानी सिर्फ लड़ाई झगड़े की तक बात नहीं, ये वाली अलामात भी साथ है। इस तरह घर में बिल्लियों के रोने की आवाजें आए, इस तरह घर में किसी के बोलने की आवाजें आए लेकिन कोई नजर ना आए, या घर में साए नजर आए, इस तरह के लोग घर के अंदर जितने भी मसाइल हैं। फिर आखिरी घर में पानी के छींटे आए, खून के छींटे आए, पत्थर आए, या घर में लॉन है, दुकान के आगे कच्ची जगह है, फैक्ट्री में कच्ची जगह है, दफ्तर में आगे कोई जगह है, वहां से खून का लोथड़ा निकले, खून का भिगोया हुआ कपड़ा निकले, कील निकले, तवीज निकले, इस तरह की कोई भी चीज निकल आए, जो सारी बातें मैंने पहले की हैं, ये सारा कुछ मिला के इनमें से कुछ भी निकल आता है, तो अल्लाह बोलो ये तमाम अलामात शयातीन की वजह से होती है। और इनके लिए पहली बात क्या है कि अपने आप को ठीक करना, कि अपने घर का माहौल देखें कि हमने घर का माहौल इस्लामी रखा हुआ है या
غیر اسلامی ہے، یعنی ناپاک ماحول ہے ہمارے گھر کا یا کیا ہے؟ اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں۔ اس کے بعد سورہ طارق 30واں سپارہ، کون سی سورت؟ سورہ طارق 30واں سپارہ۔ یہ سورت جو ہے 11 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے سارے گھر والوں کو وہ پانی پلائیں۔ فیکٹری پہ عمل کر رہے ہیں تو سب کو پلائیں، دکان پہ آفس میں کام کر رہے ہیں سب کو پلائیں۔ پھر خاص طور پہ یہی پانی جسے استری کرتے ہیں کپڑے، شاور ہوتا ہے پانی، وہ بنا کے سارے گھر میں 2 دفعہ دن میں اس کو سپرے کریں۔ سورہ طارق فجر کے بعد، سورہ طارق مغرب کے بعد۔ اللہ بولو یہ ایسا حصار بھی ہے اور یہ ایسا علاج بھی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ الحمدللہ جب سے میں نے سورہ طارق کے جو ہے اسرار و رموز کھولے ہیں یا کھول رہا ہوں، الحمدللہ 2-3 مہینے کے اندر لاکھوں لوگ سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، رجت کا علاج ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کو زندگیاں برباد ہو گئی تھی، الحمدللہ سورہ طارق کی برکت سے ان مصیبتوں سے نکل رہی ہیں۔ تو یہ جو میں عمل بتا رہا ہوں، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑا، بچوں کا لڑائی جھگڑا، گھر میں جوائنٹ فیملی کی مصیبتیں، پھر میں نے بتایا آٹے کا مسئلہ ہے، دالوں کا مسئلہ ہے، سنڈیوں کا مسئلہ ہے، کاکروچ کا مسئلہ ہے، چھپکلیوں کا مسئلہ ہے۔ یہ سورۃ طارق پڑھیں گے گھر میں یہ سب چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ اور یہ 11 مرتبہ صبح و شام پڑھنے کا عمل ساری زندگی کے لیے ہے۔ کبھی آپ کے گھر پہ جادو نہیں چلے گا، نظر بد نہیں آئے گی، اور کوئی بھی ایسی شیطانی وار نہیں ہوگا جس طرح کیل آ گئے، پانی آ گئے، چھینٹیں آ گئی یا گوشت کے ٹکڑے آ گئے، اللہ اس سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اب جو چاول گھر میں ہے، آٹا ہے، دالیں ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اگر آپ کہتے ہیں جو اس میں ہمارے سنڈی پڑ جاتی ہے، سسری پڑ جاتی ہے، یہی سورۃ طارق سبز مارکر کے ساتھ لکھ کر، سبز مارکر سفید کاغذ اس طرح لے کے اس کے اوپر لکھ کے قرآن مجید سامنے رکھ کے عراب لگا کے خوبصورت اس کو خوشبو لگائیں، خوشبو لگا کے اس کو پاؤچ کے اندر بند کر دینا، مومی لفافے کے اندر، یا بازار چل جائیں فوٹو اسٹیٹ والی دکان کے اوپر وہ لیمینیٹ کر دیں گے، وہ لیمینیشن کر کے آٹے والی مٹی کے اندر، پیٹی کے اندر رکھ دیں، ڈبے کے اندر، باکس کے اندر، جہاں آٹا رکھتے ہیں اس کے اندر رکھ دیں، کوئی دالیں ہیں اس کے اندر رکھ دیں۔ اگر 2-3 جگہوں پہ چیزیں پڑی ہیں، 2-3 یہ بنا لیں، فوٹو اسٹیٹ نہیں چلے گی، لکھنا پڑے گا۔ اگر 2 بنانے ہیں، یہ عمل 2 بنا لیں، 3 بنا لیں، 4 بنا لیں۔ اور اگر اسی طرح یہ عمل بنا لیا ہے، اس کو بنا کے گھر کے دروازے کے سامنے لگا دیں، گھر میں ٹی وی لانچ میں لگا دیں، نمایاں جگہ پہ یہ قرآن لگا دیں، سورۃ طارق ایسے لکھا ہوا، شیطان تو کیا شیطان کا باپ بھی وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ ہم تو جادو ٹونے کی بات کر رہے ہیں، ابلیس خود بھی اس کے آگے سے نہیں گزر سکتا۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے پوری شیطانیت کی موت کو چھپایا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطانیت کو برباد کرنے کے لیے ایٹم بم جو چلایا جاتا ہے اس کا یہ پاس ورڈ ہے۔ یہ قرآن کی سورہ طارق کی جو آخری 3 آیات ہیں، یہ اس کیا میزائل کا، ایٹامک میزائل کا، بلاسٹک میزائل کا کیا ہے؟ پاس ورڈ ہے۔ بس یہ آپ نے یقین کی طاقت سے چلا دیا، کوئی وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی۔ 11 مرتبہ جو سورۃ طارق پڑھیں گے تو یہ آیتیں بھی 11 مرتبہ پڑھی جائیں گی۔ بس توجہ اور یقین اور ایمان کے ساتھ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ گھر سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جب شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ گھر میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور جو نقصان ہو رہا ہے گھر میں، برتن ٹوٹتے ہیں، آٹا خراب ہوتا ہے، دودھ خراب ہو جاتا ہے، پھر گھروں میں بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں، دودھ رکھا ایسے منہ کیا ابل گیا، بیچاری عورتیں روتی ہیں، میں ابھی رکھا، میں دیکھ بھی رہی تھی، میرے سامنے ابل گیا۔
تو بیچاری وہ بھی میں کہہ رہا تھا ماما اللہ دی گاواں، وہ بیچاری پڑھی ہوتی نہیں، نہ روحانی سے کوئی تعلق ہوتا ہے، انہیں سمجھ آتی نہیں ہے، وہ آپ پہ پھر رو پیٹ پوٹ کے جو صبر بیچاری صبر کر لیتی ہیں، اور انہوں نے بھی کیا کرنا تھا، اب دودھ تو گر گیا، جل گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ والے لولو شیطانی وارداتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں یہ کام بولتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ساتھ جہاں بھی ہو وہ بس جادو ہو گیا، اس کی کئی وجوہات ہیں، کیونکہ ہم تو اپنے موضوع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو جہاں اب کبھی اتفاق سے ہو گیا، اب ماں نے دودھ رکھا ابالنے کے لیے، ادھر یوٹیوب کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، تو ابل گیا تو کہے کہ جادو ہو گیا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یعنی پوری احتیاط کے باوجود نقصان اگر ہو جاتا ہے تو یہ میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس طرح گھر میں کبھی اے سی خراب ہے، کبھی فریج خراب ہے، کبھی کمپریسر اڑ گیا، کبھی یہ انرجی سیور اڑ گیا، کبھی وہ اڑ گیا، کبھی فلاں بچہ گر گیا اس کو چوٹ لگ گئی، کبھی بڑے کو لگ گئی، کبھی چھوٹے کو لگ گئی، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ جنات کے، شیاطین کے۔ تو ان ساری باتوں کا علاج کیا ہے؟ سورہ طارق 30واں سپارہ 11 مرتبہ صبح، 11 مرتبہ شام، اول و آخر 3 بار درود ابراہیم، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور یہ عمل عورتیں جب کریں تو اس کا ناپاکی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جن دنوں میں ناپاک ہو عمل جاری رکھنا ہے، لیکن ان دنوں میں اس کو وظیفے کی نیت سے پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھیں گے۔ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے۔